الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں اس میں اور اضافہ کروں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی نہ شکری کی نہ قدری کی تو پھر میری سزا ہے، میرا عذاب ہے، بڑا سخت ہے. نعمتیں شخصی بھی ہیں. شخصی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے. سونے چاندی کے پہاڑ ہوں، ساری دنیا کی دولت قدموں میں ہو، ایمان کے برابر کوئی دولت نہیں. شخصی نعمتوں میں عافیت بھی ہے، صحت بھی ہے. کہتے ہیں صحت 1000 نعمت ہے. اس صحت کی نعمتوں سے آدمی ہزاروں نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. بیماری لگ جائے، بہت سارے آدمی نعمتوں سے محروم ہو جاتا. تو صحت 1000 نعمت ہے. یہ بھی شخصی نعمت ہے. اور قومی نعمتوں میں بحیثیت قوم کے اللہ کی طرف سے جو ایک عظیم الشان انعام اور نعمت ہے وہ آزادی ہے. وہ وطن کی آزادی ہے، وہ قوم کی آزادی ہے جہاں وہ اپنے نظریے کے تحت ایک آزاد زندگی گزار سکے، جہاں اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب کو تحفظ حاصل ہو. یہ قومی لحاظ سے ایک عظیم الشان نعمت ہے. ہمارے وطن عزیز کو پونی صدی ہونے کو ہے، 75 سال ہونے کو ہے. اس کی عمر 75 سال ہونے والی ہے. اس کا قیام رمضان المبارک میں شب قدر میں 27 کی رات میں اس کا قیام، اس کا وجود آیا. اور اسے آزادی کو 75 سال ہونے والے ہیں. لیکن ان 75 سالوں میں ایک کربناک کہانی ہے کہ نہ ہم جغرافیہ طور پہ اس کی تکمیل کر پائے، اور نہ ہی ہم جس مقصد کے لیے اس خطے کو لیا تھا، یہ آزادی ملی تھی، نہ وہ پورا کر پائے. جب اس نعمت کی یہ ناقدری ہوئی تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ اس ملک کے حصے سے کاٹ دیا گیا. جسے آج بنگلہ دیش کہتے ہیں. جو 1947 میں ہمیں ملک ملا تھا وہ ملک اس حالت میں نہیں ملا تھا. اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی ہے.
تو یہ آزادی کی نعمت تو ہمیں ملی تھی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر قوم بحیثیت قوم کے اس نعمت کی قدر کرتی تو آج ان بحرانوں کا یہ ملک شکار نہ ہوتا. ایسے حالات نہ ہوتے. آزادی اور پھر مسلمان قوم جب خطے کو آزاد کرتی ہے یا اسے آزادی ملتی ہے تو اس کے پیش نظر صرف ایک خطے کا ایک حصے کی آزادی نہیں ہوتی، وہ ایک اعلیٰ مقصد کا وسیلہ ہوتا ہے. اور وہ اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے کے مطابق، اپنے دین کے مطابق ایک زندگی گزارے گی. اسلام کا اسے عدل و انصاف کا قانون نصیب ہوگا، اسلامی شاعر کا احیاء ہوگا، اسلامی قوانین کا اجرا ہوگا، اور ہر شخص کو عدل و انصاف کا قانون میسر ہوگا. یہ اعلیٰ مقاصد کے تحت مسلمان ایک خطے کی آزادی کو اپنی نیلی نعمت سمجھتے. لیکن صرف وطن عزیز نہیں، پوری اسلامی دنیا نے جب اس مقصد کو فراموش کیا ہے تو ان کے جغرافیہ سرحدیں بھی بدل چکی ہیں، اور وہ بھی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. اور کس انداز سے ان کی غلامیت کی زنجیریں کسی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں 14 اگست آتی ہے، یہ پہلو تو سامنے ہوتا ہے جشن منا لو. اچھی بات ہے، اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ پیش نظر نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے آئے تھے، کہاں ہماری منزل تھی، اور آج ہم پہنچے کہاں ہیں. کیا مقصد لے کے نکلے تھے جس کی خاطر ہم نے 10 لاکھ آدمیوں کی قربانی دی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. جب یہ ملک تقسیم ہوا تو پاکستان کی تاریخ اور رپورٹ یہی ہے کہ 10 لاکھ آدمی ان کی جانیں گئی. انڈیا کی رپورٹ یہ ہے کہ ان کی تعداد 6 لاکھ ہے، اور 25-75 ہزار بچیاں، جوان بیٹیاں وہ کافروں کے ہاتھ آئیں. انہوں نے اپنی عزت اور ناموس کی قربانی دی. 75 ہزار. یہ تو وہ ہے جو رپورٹ میں آئی. لیکن اس آزادی کے موقع پہ، اس جشن کے موقع پہ ہماری نئی نسل کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اس خطے کو کن قربانیوں کے ساتھ اور اس نعمت کی کیا قیمت دی گئی ہے. ہاں، ہم سمجھتے ہیں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جشن منا لو، مرد عورت کا آزاد مخلوط اجتماع رکھ لو، گانا بجانا ہو جائے، پینا پلانا ہو جائے، اور اسلام سے ہر طرح سے آزادی ہو جائے. ہمارے ہاں آہستہ آہستہ آزادی کا جشن اس رخ پہ چل پڑا ہے کہ یہ احتساب کہ اس ملک کو کس مقصد کے تحت لیا گیا، کتنی قربانیاں دی گئی، منزل ہماری کیا تھی، اور آج ہم کہاں کھڑے، یہ پیش نظر نہیں ہے.
اور جوں جوں اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں بحیثیت قوم کے، تو یہ ملک اور بحرانوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے اور مصائب کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی رہی صحیح آزادی بھی خطرے میں ہوتی جا رہی ہے. ایک طرف تو ایک حصہ میں نے عرض کیا ہم سے کاٹ دیا گیا، اور وہاں بھی بنیاد بنی عصبیت، نہ انصافی، ظلم. اور دوسرے جو حصے کسی درجے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہاں بھی قومیت، لسانیت، عصبیت، اور وہاں بھی نہ انصافی اور ظلم کی وجہ سے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا. اور دوسری طرف اقتدار کی رساکشی. 75 سال سے ایسا ہی ہو رہا. 1947 میں جب اس ملک کو وجود ملا، ابھی 18-19 مہینے نہیں گزرے تھے کہ اختلاف کھڑا ہو گیا. دو سال کے بعد محمد علی جناح ان کا انتقال ہوا، لیاقت علی خان بنے، اور 2 سال ہی نہیں گزارے کہ آج جو لیاقت علی خان باغ کہلاتا ہے پنڈی میں، انہیں شہید کر دیا گیا. ابھی انہوں نے ایک جملہ ہی کہا تھا، اے برادران اسلام، انہیں گولی مار دی گئی. اور جو قاتل تھا اسے بھی مار دیا گیا تاکہ سازش نہ کھلے. پھر اس ملک پر ایک ایسی گندی روح مسلط ہوئی، سکندر مرزا، جو اس ملک سے دین کا بیج مٹانا چاہتا تھا. عبرتناک موت ہوئی، لندن بھاگا، ہوٹل کا ملازم بنا، وہیں مرا، قبر بھی نصیب نہیں ہوئی. پھر مارشل لا آیا، پھر یحییٰ خان آیا، بد کردار انسان. اس ملک کی قسمت کے ساتھ یوں کھیل کھیلا گیا، اور آج تک کیا ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ بحیثیت قوم اسلامی زندگی سے دور نکلتی چلی جا رہی. جب ایمانی بصیرت نہیں رہے گی اس امت کے پاس تو ہمیشہ ان کے لیڈر اور مقتدا اور قیادت بے دینوں کے ہاتھوں میں ہوگی. اور ان بے دین قیادت میں 75 سال سے اس ملک کے ساتھ کیا حشر کیا وہ سامنے. شروع کے آغاز میں جب اس ملک کی آزادی کی تحریک چلی تو بر صغیر کا مسلمان ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہ تھا. ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ لوگ علماء کے پاس آئے کہ یہ قوم ہماری شکل دیکھتی ہے اور کہتی ہے تمہاری شکل دیکھو اور اسلام دیکھو، تمہارا منہ دیکھو اور کردار دیکھو اور اسلام کی باتیں دیکھو. آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. حضرات علماء شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی نے ڈھاکہ کے اندر جب تقسیم ہوئی ملک کی، اور ڈھاکہ اس خطے کا حصہ تھا، وطن عزیز کا حصہ تھا، تو سب سے پہلے وہاں جھنڈا لہرایا آزادی کا. مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں آپ لوگوں کو جو ہم نوا بنایا وہ شبیر احمد عثمانی نے بنایا. انہوں نے یہاں جھنڈا مغربی پاکستان میں لہرایا. لیکن یہاں جب اقتدار آیا نفاق سے کام لیا گیا کہ کہا کچھ گیا تھا، کیا کچھ گیا، اور یہ نفاق آج تک چل رہا ہے. زبان میں باتیں کچھ ہیں، عمل اور کردار کچھ ہے.
نئی نسل تو بھول ہی گئی کہ ہم نے یہ خطہ کس مقصد کے تحت لیا تھا. وہاں تو یہ نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان. ہم لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان. یہ نعرہ تھا، اور یہ نعرہ اتنا پرکشش تھا. کون نہیں چاہتا تھا مسلمان کہ اسے اسلام کے عدل و انصاف کے سائے تلے زندگی نصیب ہو. گناہگار سے گناہگار آدمی بھی اس نعرے کے تحت کھڑا ہو گیا. لیکن اس ملک کو جو قیادتیں ملی ہے نفاق سے بھری ہوئی ملی ہے. جو اسلام کے ساتھ مخلص نہیں تھی، اور جس کا آج نتیجہ اس سطح پہ کھڑے ہیں کہ وہ ملک ہی نہ رہا جو ملک ہم نے آزادی کی شکل میں لیا تھا. جغرافیہ طور پر بھی وہ ملک کی حالت نہ رہی جو ہمیں آزادی کی صورت میں ملی تھی. اور دینی لحاظ سے کتنے گرے ہیں، کردار اور اخلاقیات سے کتنے دور ہوئے ہیں، وہ بھی حد ہو گئی. ہر طرف نفرت کی آگ ہے، اور ایک بے حسی بھی ہے. یہ اس نعمت کی ناقدری ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے لئن کفرتم، اگر تم نعمت کی ناشکری اور ناقدری کرو گے پھر نعمت نہیں رہے گی، نعمت چھن جائے گی، یا نعمت کو زوال آ جائے گا. نعمت کی برکات سے محروم رہو گے. وہ جو ایک امن ملنا تھا، اس ملک کو تو دارالاسلام دارالامان بننا تھا کہ یہاں اسلام کا بول بالا اور ہر طرف امن و امان. لیکن اس نعمت کے ساتھ ناقدری ہوئی، اور ہر طبقے نے اپنے اپنے دائرہ میں ناقدری کی. حکمرانوں نے آج تک کبھی نہیں سوچا کہ ایک مسلمان کہ جب ملک اسلام اور مسلمانوں کا ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، اسلام اس کا سرکاری مذہب ہے، تو اسلام عدالتوں میں کہاں ہے؟ اسلام کے قوانین کا اجرا کہاں ہے؟ یہاں تو ہر وہ گندگی کی آزادی ہے، سود کو آزادی ہے، بدکاری کو آزادی ہے، شراب کو آزادی ہے، خیانت کو آزادی ہے، کرپشن، ہر گندگی کو آزادی ہے جو ایک کفرستان میں ہوتی ہے. وہ ساری گندگیاں جو آج ہندوستان میں یا بھی ہے، اور نہ یہ کہ انفرادی سطح پر ہیں، سرکاری سطح پہ اسے ترویج دی جاتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. قرآن تو کہتا ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ. ایک اسلامی اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ پورے معاشرے سے برائی کا سد باب کر، کوئی برائی نہ رہے. اس کے تمام قوانین اور ضابطے، تمام پالیسیاں اسی کے گرد گھومیں کہ برائی کو ختم کرنا ہے، اچھائی کو فروغ دینا. اس کا پورا حکومتی ڈھانچہ، اس کی روح یہ ہو کہ برائی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن 75 سال سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی اور ناصر ہو اور اس کی حفاظت فرمائے. لیکن میرے عزیزوں، بحیثیت اس ملک کے ایک فرد ہونے کے، یہ ملک اللہ کی نعمت ہے. ہم سمجھتے ہیں اس ملک کی خدمت عبادت ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جو اس ملک کی تقسیم پر رائے رکھتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے تم کن کے ہاتھوں میں یہ ملک کی تقسیم دے رہے ہو؟ جو تمہیں بنگلہ دیش کا حصہ وہاں دے رہا ہے، ایک حصہ وہاں دے رہا ہے، درمیان میں ہزاروں میل ہندوؤں کی حکومت ہے، یہ تم کیسے ملا کے رکھو گے؟ ہزاروں میل بیچ میں ہندوستان، ہندوؤں کی حکومت،
ایک طرف کونے پہ بنگلہ دیش، ایک طرف پاکستان، کیسے متحد رہو؟ وہ فرمایا کرتے تھے تقسیم ان کے ہاتھوں میں نہ دو، انگریز کو حکم نہ بننے دو، لیکن ہو گئی تقسیم۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے تقسیم کی ابتدا میں تو ہماری رائے تھی، جیسے مسجد کی ابتدا میں رائے ہوتی ہے کہ مسجد یہاں نہ بنے یہاں بنے، یہاں نہ بنے یہاں بنے، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو پھر اس کا تقدس اور اس کی حفاظت ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے اس ملک کی تقسیم کے بارے میں تو ہماری رائے تھی، لیکن جب بن گئی، اب یہ ملک بن گیا، اس کا تحفظ، اس کی حفاظت، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے، اللہ نے یہ خطہ دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہر شخص اپنے دائرہ کار میں اس ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے، اور اسلام جو اس ملک کی اصل بنیاد اور اساس ہے، اس ملک کی اس تاسیس اس مقصد کے تحت رکھی گئی، یہ ملک کا قیام اسلام کے نفاذ اور اسلامی قوانین کے اجرا کے لیے ہوا، اس کے لیے ہم اپنا حصہ ڈالیں اور اس مبارک زندگی کو رواج دینے میں اپنا حصہ ڈالیں، یہی اس ملک کے استحکام کا حصہ۔ وہ سارے لوگ جو اس ملک کو بے دینی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور بے حیائی اور فحاشی اور گندگیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا اس ملک میں عصبیت اور لسانیت کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے، یا فرقہ واریت کی بنیاد پر اس ملک کو عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ حقیقت میں اس ملک کے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں، وہ اس ملک کے استحکام کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں، اور باطل چونکہ اس کو اس ملک کا وجود برداشت نہیں ہے، وہ انہی تین چیزوں کو خوب فروغ دے رہا ہے۔ بے دینی کو فروغ دے دو، اس ملک کا وجود خطرے میں ہوئے گا، وطنیت، لسانیت، قومیت، عصبیت، اسے فروغ دو، اس ملک کا وجود خطرے میں آئے گا۔ اور اقتدار کی رساکشی جس انداز سے اس ملک میں چل رہی ہے، اس سے بھی یہ ملک عدم استحکام اور زوال کی طرف چلے جا رہا ہے، اور ہر قدم آگے بڑھ رہا ہے اس کی طرف۔ تو میرے عزیزو، ہم اس ملک کے استحکام کے لیے اور اس ملک میں اسلام کی بالادستی کے لیے اور اس ملک میں اسلامی زندگی کی فروغ کے لیے اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنا اپنا کردار اپنی حیثیت سے ادا کریں۔ یہ اس ملک کا ہر فرد پر اور ہر باشندے پر اس ملک کی نعمت کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے اور ہمیشہ اللہ اس کی حفاظت اور اسے استحکام نصیب فرمائے۔